اللہ کا قرآن فرماتا ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. آئیے ذرا سنیے گا، جن حضرات کو جانا ہے وہ آہستہ سے چلے جائیں، یہ سامنے جو بھیڑ لگی پڑی ہے دروازے پہ یہ ہٹ جائیں. مجھے اس سے کوئی غرض نہیں کہ 4 آدمی ہیں یا 100 ہیں، جتنے بھی ہیں اللہ کا فضل ہے، میں اپنے بھائیوں کو سنانے کے لیے آیا ہوں. حضرات عزیزان ملت اسلامیہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ان العالم والمتعلم مر على قرية فإن الله يرفع العذاب عن مقبرة تلك القرية 40 يوما. نبی اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سرکار فرماتے ہیں کہ عالم اور متعلم چاہے مدرسے میں پڑھانے والے اساتذہ ہوں، چاہے پڑھنے والے طلباء ہوں، میرے دوستو عزیزان ملت اسلامیہ، بڑے خوش نصیب ہیں ان کے والدین جنہوں نے اپنے بچوں کو مدرسوں میں بھیجا اور الحمدللہ انہوں نے 30 پارے اپنے سینے میں محفوظ کر لیے. آؤ ذرا سنیں تو صحیح، میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، دنیا میں سب سے بہتر سب سے افضل وہ ہے جو قرآن کو سیکھتا ہے، سکھا دیتا ہے، جس کے سینے میں قرآن اور حدیث مصطفیٰ کا علم ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ واہ واہ. اور یہی وہ طلباء ہیں، یہی وہ اساتذہ ہیں، یہی وہ ائمہ حضرات ہیں، یہ سب علماء حضرات ہیں جس کے بارے میں میرے نبی نے ارشاد فرمایا ان العالم والمتعلم مر على قرية فإن الله يرفع العذاب عن مقبرة تلك القرية 40 يوما. میرے نبی نے ارشاد فرمایا، حضرات عزیزان ملت اسلامیہ ذرا سنیں غور کے ساتھ، آپ اپنے بھائیوں کو، اپنے چچتاؤں کو، اپنے والدین کو قبرستان لے کر جاتے ہو دفن کرنے کے لیے، مگر اگر ساتھ میں یہ مدرسے کے طلباء چلے جائیں یا اساتذہ چلے جائیں، خدا کی قسم اللہ تعالیٰ نے ان کے قدموں میں وہ برکتیں رکھی ہیں. مرہ یا مرو کا معنی گزرنے کے آتے ہیں، قرا یقرؤ کے معنی پڑھنے کے آتے ہیں. یہاں پڑھنے کے معنی میں نہیں فرمایا، فرمایا مر علی قریۃ فإن اللہ یرفع العذاب. میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں تمہاری مسجدوں کے ائمہ، تمہارے مدرسوں کے مدرسین، یہ طلباء اگر تمہارے قبرستان سے گزر جائیں تو اللہ ان کے قدموں سے 40 دن کا عذاب اٹھا لیا کرتا ہے. میرے دوستو عزیزان ملت اسلامیہ، آؤ ذرا سنتے ہوئے چلو. آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم ارشاد فرماتے ہیں وعن علی ابن ابی طالب قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم من قرأ القرآن وحفظه ادخلہ اللہ الجنہ وشفعہ فی عشرۃ من اہل بیتہ کلہم قد استوجب النار. اللہ اکبر. عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم سے یہ حدیث روایت ہے. اللہ اکبر. عزیزان ملت اسلامیہ، راوی ہیں آپ، فرماتے ہیں کہ نبی اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے آقا فرماتے ہیں جس نے قرآن مقدس کو سینے میں محفوظ کر لیا، جس نے قرآن کے 30 پارے کو سینے میں رکھ لیا، میرے دوستو عزیزان ملت اسلامیہ، آؤ ذرا سنو تو صحیح، تم نے تو صرف قرآن کو تیجوں کے لیے محدود کر دیا، تم نے تو صرف 40واں کے لیے محدود کر دیا. تمہارے یہاں پر تو اگر کسی کی ٹانگ ٹوٹے گی تو قرآن پڑھا جائے گا، فصلوں میں نقصان ہوگا تو قرآن پڑھا جائے گا، کبھی خوشی میں قرآن نہیں پڑھتے ہو. اللہ اکبر. 3 مہینے، 1 مہینے، 6 مہینے میں اگر کوئی گاؤں میں انتقال کر گیا تب قرآن لے کر بیٹھتے ہو. اللہ اکبر. عزیزان ملت اسلامیہ، ڈاکٹر اقبال صاحب نے کیا خوب کہا، اے نادان انسان، قرآن آیا تھا خوشی میں پڑھنے کے لیے، تم نے اس کو غم کا مطلب یہ کہ غم کے لیے سمجھ رکھا ہے، کاش ہم قرآن کو خوشی میں پڑھتے. اللہ اکبر. عزیزان ملت اسلامیہ، آؤ ذرا سنو تو صحیح، جن کے سینوں میں قرآن ہوتا ہے خدا کی قسم ان کی فضیلت ذرا سنتے چلو. میں آگے اور بھی آپ کو بتلاؤں گا. یہ 3 حافظ قرآن بیٹھے ہیں.
اللہ اکبر عزیزان ملت اسلامیہ، میرے نبی ان کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں من قرأ القرآن وحفظہ ادخلہ اللہ الجنہ وشفعہ فی عشرت من اہل بیتہ کلہم قد استوجب النار۔ میرے نبی نے اعلان کیا جس نے قرآن کو سینے میں محفوظ کر لیا، اللہ اکبر عزیزان ملت اسلامیہ، یہاں پر ابھی عمل کی قید نہیں ہے، دوسری حدیث سناؤں گا اس میں وعمل بما فیہ کی قید ہے، یہاں پر مطلق فرمایا المطلق یجری علی اطلاقی، اور مطلق اپنے اطلاق پر مطلب یہ کہ جاری ہوتا ہے۔ لوگوں عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ کے نبی فرماتے ہیں جس نے قرآن کو سینے میں محفوظ کر لیا، خدا کی قسم بڑے خوش نصیب ہیں وہ حضرات جو اپنے بچوں کو تراویحوں میں قرآن پڑھتے سمے دیکھتے ہیں۔ اللہ اکبر عزیزان ملت اسلامیہ، میرے نبی فرماتے ہیں اللہ اکبر جس کے سینے میں قرآن ہوتا ہے قبر کی مٹی اس کے سینے کو محفوظ رکھتی ہے۔ اللہ اکبر عزیزان ملت اسلامیہ، آؤ ذرا سنتے ہوئے تو چلو ان کے سینے کتنے مبارک ہیں۔ آپ کو معلوم نہیں قرآن کہتا ہے لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت اللہ۔ اللہ اکبر، قرآن کا بوجھ، قرآن کا وزن آہستہ مت سمجھ لینا۔ اللہ اکبر، پہاڑوں نے رو کر کہا تھا مولا ہم قرآن کے وزن کو برداشت نہیں کر سکیں گے، خدا کی قسم یہ 13 سال کے بچے، یہ 15 سال کے بچے اللہ اکبر قرآن کو سینے میں محفوظ کر لیتے ہیں۔ آقا فرماتے ہیں وشفعہ فی عشرت من اہل بیتہ کلہم قد استوجب النار۔ اللہ اکبر عزیزان ملت اسلامیہ، ایک حافظ قرآن کا انتقال ہوتا ہے، یہ حافظ قرآن قبر میں چلا گیا، جب قبر سے اٹھ کر آئے گا وجاءت کل نفس معها سائق و شہید، جب اللہ کے فرشتے اس کو لے کر آئیں گے رب کی بارگاہ میں، رب کی جانب سے اشارہ ہوگا جا حافظ قرآن ہم نے قرآن کے صدقے تجھے جنت عطا کر دی۔ اب اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گا اے میرے پروردگار عالم میں اکیلا جنت میں نہیں جاؤں گا، تیرے نبی کا فرمان عالی شان ہے وشفعہ فی عشرت من اہل بیتہ کلہم قد استوجب النار۔ وجب یجب کے معنی واجب کے آتے ہیں، نار یعنی جہنم کی آگ جن پر واجب ہو چکی ہوگی، اس کا باپ جہنم میں جا چکا ہوگا، اس کے دادا جہنم میں جا چکے ہوں گے۔ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گا مولا میں جانتا ہوں میرے والد گناہگار ہے، میں مانتا ہوں کہ میرے دادا گناہگار ہے، مگر میرے رب تیرے حبیب کا فرمان ہے اللہ پروردگار عالم تیرے نبی نے ارشاد فرمایا ایک حافظ قرآن 10 پیڑھیوں کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کر دے گا۔ میرے دوستو عزیزان ملت اسلامیہ، یہ حافظ قرآن ہے، خدا کی قسم کل قیامت میں رب پروردگار عالم کی جانب سے حکم ملے گا اللہ اکبر جا جہنم سے 10 پیڑھیوں کو نکال کر جنت میں داخل کر دے۔ اللہ اکبر عزیزان ملت اسلامیہ، ان کے سروں پہ آپ امامہ شریف دیکھ رہے ہو، اللہ اکبر آقا فرماتے ہیں من قرأ القرآن وعمل بما فیہ البس والدہ تاجا یوم القیامہ ذوءہ احسن من ذوء الشمس۔ اللہ اکبر، میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں حافظ قرآن کتنے عظمت والے ہیں، خدا کی قسم یہ لوگ ان کے والدین کتنے خوش نصیب ہیں۔ آقا فرماتے ہیں البس والدہ تاجا یوم القیامہ، قیامت کے دن ان کے والدین کے سروں پر تاج سجایا جائے گا۔ اللہ اکبر، دیکھنے والے کہیں گے مولا کہ یہ انبیاء کی جماعت ہے نہیں، مولا کہ یہ فرشتوں کی جماعت ہے نہیں، مولا کہ یہ ولیوں کی جماعت ہے نہیں۔ قالوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یخبرنا، یا رسول اللہ ہمیں خبر دیجئے یہ کن لوگوں کی جماعت ہے جن کے چہرے چمک رہے ہیں۔ خدا کی قسم عزیزان ملت اسلامیہ، آواز آئے گی یہ ان کے چہرے چمک رہے ہیں جنہوں نے اپنے بیٹوں کو حافظ قرآن بنایا تھا، قاری قرآن بنایا تھا۔ حضرات عزیزان ملت اسلامیہ، آج علماء کرام کی تحقیر کی جاتی ہے، آج طلبہ کو جو عزتیں دینی چاہیے وہ عزتیں نہیں دی جاتی، آج علماء کو جو عزتیں دینی چاہیے تم اگر نہ بھی دو تو کیا فرق پڑتا ہے۔ خدا کی قسم عزیزان ملت اسلامیہ، فرمایا گیا حتی الحیتان فی الماء، سمندر کی مچھلیاں علماء کے لیے دعا کرتی ہے اے اللہ جب یہ علماء چلتے ہیں تو ہمیں سکون ملتا ہے۔ خدا کی قسم عزیزان ملت اسلامیہ، وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا رِزًا لِطَالِبِ الْعِلْمِ وَإِنَّ الْعَالِمَ لِيَسْتَغْفِرَ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ حَتَّى الْحِيتَانِ فِي الْمَاءِ۔ میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں ذرا سنو تو صحیح عزیزان ملت اسلامیہ،
आओ जरा सुनो, ये मदरसे के तलबा जब पढ़ने के लिए चलते हैं तो कोई और नहीं, खुदा की कसम फरिश्तों में सबसे आला हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम अपने मुकद्दस परों को बिछा लिया करते हैं ताकि इनके पैर में कांटा ना लग जाए, इनके पैर में कांटा ना चुभ जाए। अल्लाहू अकबर। ये मदरसे में चले जाते हैं, वहां पे जाके तालीम शुरू करते हैं। मेरे दोस्त अजीजान मिल्लत इस्लामिया, कुरान पढ़ो तो सही, माओ कुरान पढ़ो तो सही, अल्लाहू अकबर, रब की बारगाह में सजदे करो तो सही। अल्लाहू अकबर। 8-8 दिन हो गए हमने कुरान को खोल के न देखा, एक महीना हो गया, रमजानुल मुबारक के कितने महीने गुजर गए, रमजान, शव्वाल, ज़िलक़ादा, ज़िलहिज्जा, मुहर्रम, सफर, रबीउन नूर, रबीउल शानी, खुदा की कसम अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, 7 महीनों में हम एक कुरान मुकद्दस की तिलावत तक न कर सके। 6 महीने में किसी का इंतकाल हो गया, पाव पारे को 1 घंटा लगता है। क्यों? कभी जब तुम कुरान पढ़ोगे नहीं, तुमसे कुरान पढ़ना आएगा कहां से? मेरे दोस्तों अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आज हम इस्लाम से दूर जा रहे हैं, मदरसों से दूर जा रहे हैं, उलमा की सोहबतों से दूर जा रहे हैं। मेरे दोस्त अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, यही वजह है इन बच्चों को पता नहीं हम किसकी तकलीद करते हैं। मेरा इमाम कौन है, इमाम आज़म कौन है, इमाम शाफई कौन है, इमाम अहमद बिन हंबल कौन है, इमाम मालिक कौन है, इन्हें क्या मालूम नबी के वालिद का नाम क्या है, नबी की वालदा का नाम क्या है, इनको क्या मालूम? खुदा की कसम अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, इन बच्चों की जिंदगियों को मोबाइलों ने खत्म कर दिया। 1-1 साल गुजर गया, कभी कुरान सुनने की इन्हें तौफीक ना मिलती। अल्लाहू अकबर। रातों दिन गानों के स्टेटस, रातों दिन छोटे कपड़े वालों के स्टेटस, उन बंबई के भड़ुओं के स्टेटस। मैं तुझसे कहता हूँ, स्टेटस बनाने वाले ने भी क्या खूब बनाया। स्टेटस कमाना हैसियत के आते हैं, स्टेटस कमाना औकात के आते हैं, पता चल गया। अल्लाहू अकबर। तेरी हैसियत ये है कि रातों दिन तू जिससे मोहब्बत करता है स्टेटस पे नाचने वालों को लगाता है, और जिसे हुसैन से मोहब्बत होती है वो हुसैन के तराने गाता है, जिसे गौस से मोहब्बत होती है वो गौस के तराने गाता है। पूरा महीना गुजर चुका है बिरयानी खाते खाते, मेरे गौस के नगमे गाते गाते, मगर ये तो बताओ मेरे गौस की जिंदगी कैसे गुजरी है। अल्लाहू अकबर। मेरे गौस कहते हैं अल्लाह की अता से मुझे वो सब कुछ मिल गया, मगर खुदा की कसम आओ तो सही, मेरे भाइयों जरा सुनो तो सही, गौसे आदम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जिंदगी पढ़ के तो देखो। अल्लाहू अकबर। 40 साल गुजर गए मेरे गौस को, तुम्हारी तरह नहीं। अल्लाहू अकबर। 1-1 महीना हो गया फजर में गए हुए, अल्लाह की बारगाह में जाए हुए, कभी 15 दिन में, कभी 8 दिन में। अल्लाहू अकबर। चला गया। ए मौला ये तो तेरा करम है, ए अल्लाह तेरा फजल है, तूने 8 दिन में एक दिन जुमे का रख दिया, वरना ये आजकल का नौजवान, ये आजकल का मुसलमान 2-2 महीने तक मस्जिद नहीं जाता। अल्लाहू अकबर। मुझे बताओ तो सही, तुम्हें ये नेमतें खाने पीने के लिए किसने दी है? अल्लाह ने तुम्हें कौन सी दौलत से नहीं नवाजा? अल्लाहू अकबर। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, रात और रात मेरा भाई अल्लाहू अकबर एक्टिव रहा सोशल मीडिया पर। सुबह का वक्त हो गया, अल्लाह का कुरान कहता है क़ब्ल तुलूइ शम्स व क़ब्ल गुरूबिहा व मिन आनाइल लैल फसब्बिह व अतराफन नहारी लअल्लका तर्दा। अल्लाह का कुरान 16वां पारा 16वां रुको। रब इरशाद फरमाता है ये सूरज की किरणें तुझ पे पड़ ना पाए, मेरे बंदे उससे पहले उठ के मेरी बारगाह में सजदे कर ले, आजा मुझे मना ले। अल्लाह फरमाता अक़ीमिस सलात लिदुलूकी शम्सी इला गसक़िल लैली व क़ुरआनल फज्र इन्न क़ुरआनल फज्र कान मशहूदा। अल्लाह का कुरान 15वां पारा 8वां रुको। ऐलान हुआ। अल्लाहू अकबर। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आओ तो सही, तुम्हारी सुबह इस हाल में हो, तुम अल्लाह की बारगाह में नमाज़े फज्र के सजदे करो और फजर के बाद कुरान पढ़ने के लिए बैठो। अल्लाह का कुरान कहता है इन्न कुरआनल फज्र कान मशहूदा। सुबह में जब तुम कुरान पढ़ोगे अल्लाह के फरिश्तों को वहीं पर पाओगे, अल्लाह का नूर तुम्हें देखने के लिए मिल जाएगा। अल्लाहू अकबर। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, जब चारों तरफ से तुझे गर्दिश ने घेर लिया हो, कोई तुम्हारा मुमिद मुआविन न हो, कोई तुम्हारा हामी और नासिर न हो, खुदा की कसम अब किसी को फरियाद मत कर। अल्लाहू अकबर। रब की बारगाह में आ जा और रब की बारगाह में आके कहते बोला मैं परेशान हूँ, अल्लाह हमारी कोई फरियाद नहीं सुनता, ए परवरदिगारे आलम हमें सबने ठुकरा दिया। आज देख रहे हालात क्या है। मुसलमान काश तू नमाजी होता, मुसलमान काश तू अहले बैत से मोहब्बत करने वाला होता। नबी ऐलान करते हैं 2 चीजों को मजबूती के साथ पकड़ लेना, दुनिया की कोई सुपर ताकत तुम्हें शेर नहीं कर सकती। एक कुरान, तुमने कुरान को
کو چھوڑ دیا. دوسری اہل بیت نبی کہتے ہیں میرے بچوں سے محبت کرنا, میرے حسن سے محبت کرنا, میرے حسین سے محبت کرنا. خدا کی قسم عزیزان ملت اسلامیہ, نہ نماز ہمارے پاس ہے, نہ قرآن ہمارے پاس میں ہے. اللہ اکبر, یہی حالات ہے آج آپ دیکھ رہے ہیں. اللہ اکبر عزیزان ملت اسلامیہ, میں تو رب سے کہتا ہوں میرے رب تیرا فضل ہے, تو نے 8 دن میں ایک دن جمعے کا عطا کر دیا. اگر یہ جمعے کا دن نہ ہوتا, سید الیوم یہ سردار نہ ہوتا, آج کل کا مسلمان 2 مہینے تک مسجد میں نہیں جاتا. شوال, ذی-قعدہ, ذی-الحجہ, محرم, صفر, ربیع النور, ربیع الثانی, 7واں مہینہ آ گیا. کتنے نوجوان ایسے ہیں جنہوں نے 7 دن اللہ کی بارگاہ میں فجر کی نماز تک نہ پڑھی ہوگی. پھر تم کہتے ہو حالات کیسے سدھریں گے؟ خدا کی قسم میرا اللہ کا قرآن کہتا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ. 16واں پارہ 16واں رکوع, اللہ کا قرآن کہتا ہے میرے بندے اگر تو نے قرآن پڑھ کے بھلا دیا, اگر تو نے قرآن پڑھ کے علماء کی باتوں پہ عمل نہ کیا, تیری زندگی کو میں تنگ کر دوں گا, تجھے ذلیل و رسوا کر دوں گا. لوگوں, پیسہ سب کچھ نہیں ہوتا, پیسہ بہت کچھ تو ہے لیکن سب کچھ نہیں. اگر سب کچھ ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ, میرے نبی کی ذات سب کچھ ہے. میرے دوست عزیزان ملت اسلامیہ, پیسہ حالات بدل سکتا ہے, اوقات نہیں بدل سکتا. میرے دوست عزیزان ملت اسلامیہ, کاش ہم نے قرآن کو مضبوطی سے پکڑا ہوتا. اللہ کا قرآن کہتا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا. اللہ اکبر, جس نے اللہ کا قرآن سنا اسے سمجھ لینا, اگر اس نے عمل نہ کیا. قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن یہی تو کہتا اقیم الصلاۃ, مسلمان نماز سے دور ہے. قرآن کہتا ہے اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما, ماں باپ کے ساتھ میں اچھا سلوک کرو. اللہ اکبر, اللہم رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. اے مولا, جیسے میرے والدین نے مجھ پہ بچپن میں اے اللہ میرے ساتھ میں رحم کیا, جب میرے والدین بڑھاپے کو پہنچے تو مولا میں بھی ان کی طرح رحم کر سکوں. اگر ہمارے ماں باپ نے ہمیں پالا ہے شہزادوں کی طرح, تو ہم اپنے ماں باپ کو بڑھاپے میں پالے بادشاہوں کی طرح. باپ مر گیا, باپ کو دنیا میں تک ایک مطلب یہ کہ کبھی یہ نہیں کہ باپ تم پہ سردی کے کپڑے ہیں یا نہیں, تم پہ گرمی کے ہے نہیں, تم پہ مطلب یہ کہ دوا کے لیے پیسے ہے یا نہیں. مرنے کے بعد تو خیر بھی آ جاتا ہے, مرنے کے بعد تو اس کی بھی آنکھ میں آنسو ہے جس پڑوس سے ہمیشہ ہر ہفتے لڑائی ہوتی تھی. اے مسلمان, تو اتنا دور چلا گیا. خدا کی قسم عزیزان ملت اسلامیہ, وجہ کیا ہے تجھے کبھی احساس تک نہیں ہوتا. خدا کی قسم میں تجھ سے یہ نہیں کہتا کچھ اور کر, نمازوں میں آ کے یہ تو دعا کر سکتا ہے اے اللہ حالات بہتر کر دے. اے مولا پروردگار, 60-70 سال ہو گئے فلسطین پہ ظلم کرتے کرتے, اے اللہ یہودیوں کو تباہ و برباد کر دے. اے میرے رب پروردگار عالم, وہ مظلوم بچیاں, کوئی کہتی تھی میں اللہ کے جا کے شکایت کروں گی, کوئی کہتی تھی مولا پروردگار یہ ہماری ویڈیو بنا رہے ہیں, ہم چہرہ چھپانا چاہتے ہیں, سیدہ فاطمہ کی کنیز ہے. خدا کی قسم میں تم سے کہنا چاہتا ہوں اللہ اکبر, تم نے نہیں دیکھا تم کسی کے لیے دعا نہیں کرتے. اللہ اکبر, میں یہاں پر کسی اور کی بات نہیں کر رہا, اسلام تو یہاں تک کہتا ہے کہ تم پرندے کو بھی تکلیف نہ دینا, حشرات الارض رینگنے والے کیڑے کو بھی تکلیف نہ دینا. تو مسلمان کو یا مسلمان کسی اور کو کیسے تکلیف دے سکتا ہے؟ آقا, اس روئے زمین پہ ہمارا کوئی نہیں رہا, ہمارے ہاتھ خالی ہے. ہم سے کہا جاتا ہے ہاتھوں میں رکھ کے پتھر لائے تھے, یا رسول اللہ انظر حالنا, یا حبیب اللہ اسمع قالنا, یا حبیب اللہ اسمع قالنا, اننی فی بحر ہم مغرق خذ یدی سہل لنا اشکالنا. آقا یا رسول اللہ انظر حالنا, ہمارے حال پر رحم کیجئے گا. آقا ہم اپنی شکایتیں لے کے جاتے ہیں, کوئی ہماری شکایتیں سننے کے لیے تیار نہیں, ہمارے ہاتھ خالی ہے. کہا جاتا ہے تم ہاتھوں میں بوتلیں لائے تھے, اس کے اندر پیٹرول بھرا ہوا تھا. یا رسول اللہ جب ہم ایک کیڑے کو نہیں مار سکتے, ہم ایک پرندے کو تکلیف نہیں دے سکتے, آقا آپ ہی کے تو ہم دیوانے ہیں. آپ نے کہا تھا اگر جانور جو حلال ہے اگر اس کو حلال بھی کرنا چاہو تو چھری اس کے سامنے تیز مت کرنا. خدا کی قسم عزیزان ملت اسلامیہ, میں تم سے کہتا ہوں کبھی فجر میں آ کے دعا تو کر دو, دعا تو کر دو. ایک خانوادہ رضویہ کا چشم و چراغ خدا کی قسم آج کہاں ہے؟ کبھی تو دعا کر دو نمازوں میں, اے اللہ پروردگار عالم تم میاں کو رہائی عطا فرما, عزت کے ساتھ رہائی عطا فرما. میرے دوست یاد رکھ
غفلت لینا، یہ تمہاری نمازوں سے غفلت برتنے کا طریقہ ہے، یہ تمہارا قرآن سے دور جانے کا طریقہ ہے۔ آج کل کا مسلمان 15 دن ہو گئے کبھی اس کے منہ سے رب کا نام نہیں نکلتا، راتوں دن گگن گٹکا کھا کے اللہ اکبر منہ سے بدبو آنے لگی، کبھی نماز جمعہ کی بھی فکر نہیں کرتا، اللہ اکبر کم سے کم 8 دن میں ایک مرتبہ تو اللہ پکار دے، اللہ اکبر۔ خدا کی قسم اللہ فرماتا ہے میرے بندے مجھ سے مانگ کیا مانگنا چاہتا ہے، اجیب دعوت الداعی اذا دعانی فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلہم یرشدون۔ دوسرا پارہ 7واں رکوع سورہ بقرہ، اللہ نے قرآن میں اعلان کر دیا، اے میرے حبیب، اے میرے نبی، جب میرے بندے تیرے امتی میرے بارے میں سوال کرے ہم اللہ کو کہاں پائے، ہم اللہ سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں، تو میرا رب اعلان کرتا ہے انی فانی قریب، میرے بندوں سے کہتے اللہ تیری شہرت سے بھی زیادہ قریب ہے، اللہ تیرے دل کی کیفیت سے بھی زیادہ قریب ہے، کبھی رات میں آ تو صحیح، نماز تہجد میں آ تو صحیح۔ خدا کی قسم عزیزان ملت اسلامیہ وہ دور بھول گئے تم، میرے نبی نے اعلان کیا قولوا لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، سرکار فرماتے اتنا کہہ دو اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اتنا کہا بلال کو جلا دیا گیا، زبان تڑپا دی گئی، حضرت خباب کو سلوئی پر چڑھا دیا گیا، اللہ اکبر، حضرت خبیب کی آنکھوں سے چربی نکال دی گئی۔ خدا کی قسم تم کب سبق لوگے مجھے بتاؤ تو صحیح، اب بھی تم نہیں آؤ گے لوٹ کے تو کب آؤ گے؟ دلی میں نماز پڑھتے ہوئے ٹھوکریں تمہارے لگی، فلائٹ میں سفر کرتے ہوئے تھپڑ تمہارے پڑے، کون سی جگہ محفوظ ہو بتاؤ تو صحیح، اللہ اکبر۔ خدا کی قسم جب میرے نبی سے عشق تھا، اللہ اکبر عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ اکبر، تاریخ اٹھا کے دیکھو، رما بدون و سمانون جراحا، اللہ کے نبی اعلان کرتے ہیں، حضرت ابو طلحہ سامنے کھڑے ہیں، رما بدون و سمانون جراحا یدا طلحہ شلان وقبیہا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اللہ اکبر، حضرت ابو طلحہ کے ہاتھ پر ایک تلوار پڑی، پورا ہاتھ کٹ گیا، ذرا سی کھال باقی تھی، یا رسول اللہ میرا ہاتھ کٹ گیا، اجازت ہو یا رسول اللہ، یہ جنگ میں آڑے آتی ہے، آپ کی اجازت ہو تو پاؤں کو اتار کے ایک طرف رکھ دوں، ہاتھ کو اتار کے ایک طرف رکھ دوں، آقا نے اجازت دے دی، حضرت ابو طلحہ نے اپنے پیر میں ہاتھ کو دبایا، اتار کے ایک طرف کو رکھ دیا اور اعلان کیا پاؤ کون آئے گا، جب تک ایک جسم کا قطرہ، جسم میں ایک خون کا قطرہ باقی ہے، ہم نبی کی ذات پہ حملہ نہیں ہونے دیں گے، ہم ہیں نبی کے تحفظ والے، ہم ہیں مصطفیٰ کے پہرے دینے والے۔ خدا کی قسم مسلمان اگر تو قرآن پہ چلتا، اہل بیت سے محبت کرتا، کہاں ہے مجھے بتا تو صحیح، پٹی باندھ کے جشن عید میلاد النبی کا حق ادا نہیں ہو سکتا، بڑی 11ویں میں بریانی کھا کے گوشت کا حق ادا نہیں ہو سکتا، میرا گوشت تو وہ ہے، 15 سال گزر گئے، ہر رات میں ایک قرآن مقدس کی تلاوت ہوتی، 40 سال گزر گئے، میرے غوث فرماتے میں بستر پہ نہیں پہنچا، اگر بستر پہ پہنچتا تو نیند آ جاتی، نیند آتی تو وضو کرنا پڑتا، 40 سال کی کتنی عمر ہوتی ہے، اللہ اکبر، میرا بچپن گزر گیا، میں نے حفظ کی، میں نے ناظرہ کیا، میں نے قرات پڑھی، میں نے حفظ کیا، میں نے قرات پڑھی، اللہ اکبر، میں نے مولویت پڑھی، میں نے فضیلت کی، میں نے افتاح کیا، 10-11 سال اس کے پاس سے ہو گئے، ابھی بھی 40 سال کی عمر نہ ہوئی، واہ میرے غوث تیرے تقوی پہ سلام، واہ میرے غوث تیرے تقوی پہ سلام، 40 سال گزر گئے، میرے غوث کو بستر پہ آرام نہ کیا، خدا کی قسم جب اللہ کی اتنی عبادت اور ریاضت کی تو میرا غوث کہتا ہے میں آسمان میں دیکھتا تو عرش معلیٰ کو دیکھ لیتا، جب نیچے دیکھتا تو تحت الثری کو دیکھ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلی حضرت، فیضان اعلی حضرت حضرت علامہ ناظم رضا صاحب احسانی، اصلاح معاشرہ کانفرنس۔ آج وجہ کیا ہے؟ ہر طرف رسوائی کیوں ہے؟ تمہیں دکھتا نہیں؟ میں تم سے کہتا ہوں کچھ مت کرو، صرف اللہ کی بارگاہ میں آ جاؤ۔ اللہ کہتا ہے جب چاروں طرف سے تجھے مصائب و آلام گھیر لے، اللہ اکبر، ہر طرف سے تیرا بجنس بند ہو جائے، تیرے گھر میں والدین بیمار ہو جائے، تو بیمار ہو جائے، تیرے بچے، جب کہیں سے تجھے کوئی فریاد نہ ملے، میرے بندے آ، میں تیری سننے والا ہوں نا۔ ایک ماں اپنے بچے سے کتنی محبت کرتی ہے، اگر بچہ بیمار پڑ جائے تو میں راتوں رات نہیں سوتی، ایسی 70 ماؤں کی محبت، خدا کی قسم ایک طرف میرا اللہ بڑا پیار کرتا ہے، میرا اللہ کہتا کبھی تو مجھے رحمان کہتے، آ تو صحیح، میں تیری دعا کو قبول کرنے والا ہوں، اجیب دعوت الداعی اذا دعانی فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی
सुदूर, मेरे अल्लाह का कुरान कहता है आओ मेरे पास अपनी अपनी फरियादें लेके, कहते क्यों नहीं हो मौला हमारा कोई नहीं है, हमारा कोई मुमिद तो मुआविन नहीं, हमारा कोई हामी और नासिर नहीं, ए अल्लाह हमारी फरियादें नहीं सुनी जाती। तो मेरा रब कहता है घबराता क्यों है मेरे बंदे, आ तो सही, तूने हिस्ट्री नहीं पढ़ी, तू कुरान को तो पढ़। कम मिन फियतिन कलीलतिन गलबत फियतन कसीरतन बिइज़्निल्लाह, अल्लाह ऐलान कर रहा है तुमने जंगे बदर को ना देखा, तुमने जंगे खैबर को ना देखा, 313 थे सहाबा, अल्लाहू अकबर। मेरे नबी ने कहा अब्दुर्रहमान ये तेरी डंडी है, ये तेरी तलवार है, ज़ुबैर ये तेरी है, तलहा ये तेरी है, उमर ये तेरी है। खुदा की कसम अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अल्लाह ने ऐलान कर दिया उतरो तो सही, मेरा तुम्हारे दिलों में खौफ है, नबी से मोहब्बत करते हो, तारीफ बन गई। जब उतरे थे खुदा की कसम अल्लाह ने मदद के लिए फरिश्ते उतार दिए थे, और वो जो नबी के हाथ से खजूर की सूखी टहनी थी एक ना टूटी, जिस तलवार पे पड़ती थी तलवार के टुकड़े कर दिया करती थी, ये नबी के नबुव्वत वाले हाथों का मौजूदा था। खुदा की कसम मैं तुमसे कहता हूँ अल्लाहू अकबर, जब इस्लाम चार लाए घट के उन्होंने कोड़े मारे, उन्होंने कौन सी तकलीफें ना दी थी। अब तो तू कहीं कलमा पढ़ ले कोई तुझे नहीं रोक सकता, कलमा पढ़ना मेरे नबी के सामने का था। हजरत खब्बाब कहते हैं जब अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर फारूक आदम ने मुझसे मालूम किया ये तुम्हारी पीठ पे सफेद दाग कैसे है, ये बताओ तो सही खब्बाब। हजरत खब्बाब रोने लगे, मुझसे अमीरुल मोमिनीन इसके बारे में ना पूछिएगा, कहा बताइएगा। जब ज्यादा इसरार किया तो कहने लगे जब नबी पे मैं ईमान लाया, जब मैंने मक्के में कलमा पढ़ा तो मुझे न जाने कितनी मर्तबा मेरी वालदा के सामने, मेरी बूढ़ी माँ के सामने मेरे जुब्बे को उतारा जाता, मेरे कपड़ों को उतारा जाता और आग के शोले दिखाए जाते। एक मर्तबा नहीं, न जाने कितनी मर्तबा मुझे उन कोयलों पर लिटा दिया गया। मैं जब कोयलों पर लेटता मेरे जिस्म की चर्बी चटर चटर के बोलने लगती और कोयले बुझ जाते, मेरे बाल पकड़ के ठोकर मार के कहते थे काफिर बता किसके साथ रहना चाहेगा। शायद के मेरे रज़ा ने उस मंजर को यूं बयान किया, इन्हें जाना इन्हें माना, इन्हें जाना इन्हें माना, ना रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। मैं तुमसे कहना चाहता हूँ खुदा की कसम अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, क्या इश्क था उनका तुम्हारी तरह नहीं। आजकल अल्लाहू अकबर ये मुसलमान के बच्चे बैठे हैं, सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक, जरा से इनके सना तक याद नहीं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इला आखिर वलद्दालिन, सूरह फातिहा इनके याद नहीं। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्तईनुका व नस्तगफिरुका व नुमिनु बिका व नतवक्कलु अलैका व नुस्नी अलैकल खैर। अल्लाहू अकबर, हम 5-5 लाख की शादियों में अल्लाहू अकबर कैश लेने वाले, 10 लाख रुपए का कैश लेने वाले, काश मुसलमान के नाते नमाज तो याद कर लेता, 4 सुन्नतों के लिए नियत बांध ले। तेरे बस की बात नहीं है तो नमाज पढ़ सके, सना तेरे याद रही, अलहम तेरे याद रही, दुआए कुनूत तेरे याद रही, अत्तहियात तेरे याद रही, दुरूद शरीफ तेरे याद रही। मुझे पता तो सही क्या सफेद कपड़े पहनने का नाम मुसलमान है, क्या 1 लाख का आईफोन चलाने का नाम मुसलमान है, मुझे पता तो सही। ये मत कहे हम मुसलमान है क्यों, 8 दिन में 1 मर्तबा गोश्त बनता है। मैंने अपनी दादी की तस्वीर नहीं देखी थी, अपने घर कुरान रखा देखा था। इस चीज का नाम मत ले, खुदा की कसम अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, वो इश्क लेकर आ तो सहाबा का इश्क था। हजरत कतादा कहते हैं एक जालिम का मेरे तीर आंख में आगे लगा, आंख का गुल्ला रेत पे गिर गया, जमीन पे गिर गया। अल्लाहू अकबर, मोटरसाइकिल चलाते समय अगर एक जरा सा भुनका एक कीड़ा आंख में गिर जाए तुझे मिर्चों की वजह से तकलीफ होती है। उस सहाबी रसूल के इश्क पे नाज कर, आंख पे तीर लगा, आंख का गुल्ला निकल के जमीन पे गिर गया, हाथ से उठाया, रेत को साफ किया, आका मेरी आंख का गुल्ला निकल गया। सामने से देखा हजरत खुबैब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, अल्लाहू अकबर, आमिर के लड़कों ने आपको पकड़ लिया, दोनों आंखों में लोहे की देखती हुई सलाख डाल दी। आशिक़े मुस्तफा की आंखों से चर्बी निकल के पैरों पे आ गई।
پیروں کے اندر گرم بیڑیاں ڈال دی، یہ کال جل گئی، ہڈیوں تک پہنچ گئی. کہا بتاؤ نبی کے ساتھ رہنا پسند کرتے ہو یا ہمارے؟ خدا کی قسم انہوں نے یہی کہا تھا، جان ہے عشق مصطفیٰ، جان ہے عشق مصطفیٰ. روز وضو کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ نازے دوا اٹھائے کیوں. بلال کی زبان نکال دی، بلال کا سینہ تاک دیا. بلال کے ٹھوکرے مار کے لوگ کہتے تھے پتا. حضرت بلال نے کہا تھا اب ایک مرتبہ نہیں، لاسٹ مرتبہ بک چکا ہوں محمد کے قدموں پہ. بلال بولے امیہ کا ظلم سہ سہ کر اب ایک کتے ہاتھ نشہ ہے عشق مصطفیٰ کا اتر نہیں سکتا. اس دل میں مصطفیٰ کی آگ بس گئی ہے، اب دنیا کے پتھر نہیں، دنیا کی آگ نہیں، اس دل میں مصطفیٰ کے عشق کی آگ کے شمع جل رہی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت حضرت علامہ ناظم رضا صاحب قبلہ ثانی علماء اہل سنت. میرے دوستو عزیزان ملت اسلامیہ، میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں خدا کی قسم، اللہ اکبر. علامہ ارشد القادری فرماتے ہیں آپ کی تحریریں، اللہ اکبر، امت مسلمہ میں ایسے علماء اگر اب بھی پیدا ہونے لگے معاشرہ سدھر جائے. علامہ ارشد القادری کہتے ہیں جن جلسوں سے اصلاح نہ ہو سکے، 1 لاکھ 2 لاکھ 3 لاکھ 5 لاکھ کے جلسے کرانے والوں، میں تمہیں دعا دیتا ہوں اللہ تمہیں سلامت رکھے. کمیٹی والوں تمہیں سلامت رکھے. تم نے محمد علی فیدی صاحب کو، قاری یوسف صاحب کو و دیگر علماء کو تم نے بلایا، مگر میں اس اسٹیج کے ساتھ ذمہ داری کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں خدا کی قسم اگر تمہارے دلوں میں عشق مصطفیٰ نہ اتر سکا، اگر تم نمازی نہ بن سکے، مباد کے مدعی و فرما بردار بن نہ سکے، اللہ اکبر، اگر تم شراب نہ چھوڑ سکے، اگر تم نشہ نہ چھوڑ سکے، اگر تم دلالی نہ چھوڑ سکے، مباد کی خدمت نہ کر سکے، 1 لاکھ نہیں 10 لاکھ 20 لاکھ جلسے میں اٹھا لے، ایسے جلسوں سے کوئی فائدہ نہیں. جن جلسوں سے نمازی نہ بن سکے، جن جلسوں سے علماء کی ایک تحریک نہ چل سکے، میں تم سے کہتا ہوں حسنا حسانہ بہت ہو گیا. اللہ اکبر. اس منبر پہ میرے رب کا ذکر ہو، اس منبر پر نبی کا ذکر ہو. ہماری تعریفیں کیا ہے؟ میں تو کہتا ہوں مولا ہماری حیثیت کیا ہے؟ ہمیں کون پہچانتا؟ خدا کی قسم یہ جبہ ملا تو مصطفیٰ کے نالین پاک کی وجہ سے، یہ امامہ ملا، یہ ناظم پہچانا جا رہا ہے، یہ علی فیدی پہچانے جا رہے ہیں، قاری یوسف پہچانے جا رہے ہیں. یہ صدقہ ہے میرے غوث کا، یہ صدقہ ہے خواجہ غریب نواز کا. خدا کی قسم عزیزان ملت اسلامیہ ہمیں کون پہچانتا؟ ہماری کیا اوقات تھی؟ نبی کی شان و عظمت کی وجہ سے ہم مسلمان پکارے گئے. افسوس کے ساتھ مت گئے، فخر کے ساتھ کہ آیا مسلم. اللہ تیرا کرم ہے، تو نے مسلمان بنایا ہے. مان اللہ، ماشاء اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت علماء اہل سنت. میرے دوستو عزیزان ملت اسلامیہ 12:40 کا ٹائم ہو گیا، مجھے 40 منٹ ہو گئے تقریر کرتے ہوئے. آؤ ذرا اور آگے بڑھو. اللہ اکبر. عزیزان ملت اسلامیہ کس کس پر میں جاؤں، کہاں کہاں جاؤں؟ آج حالات بڑے خراب ہے. اللہ کا قرآن کہتا ہے وما اصابکم من مصیبہ فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر. تمہارے گناہوں کی وجہ نے تمہیں شرمندہ کر دیا، تمہیں روٹوں پہ مارا گیا. اللہ اکبر. میرا رب کہتا ہے میری محبت سینے میں ڈال لے، میرے نبی کی محبت سینے میں ڈال لے، نبی کے گھر والوں کی محبت سینے میں ڈال لے. خدا کی قسم وہ عشق لے کر آ جو امام احمد رضا کہتے ہیں دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا. اللہ اکبر. عزیزان ملت اسلامیہ اگر اپنے چہروں پہ نور لانا چاہتے ہو، او میک اپوں سے نور نہیں آتا، بیوٹی پارلر میں کنجریوں کے ہاتھوں سے نور نہیں آتا. اگر نور لانا ہے اللہ کا قرآن کہتا ہے پڑھو نماز تمہارے چہرے پہ نور آئے گا، پڑھو تم قرآن تمہارے چہرے پہ نور آئے گا. حضرات عزیزان ملت اسلامیہ تم سے تو 7 قدم تک مسجد نہ جایا جاتا. اللہ اکبر. میرا حسین وہ مدینہ چھوڑا جسے مصطفیٰ کی بیٹی فاطمہ نے بسایا ہو، جسے خود مصطفیٰ نے بسایا ہو. اللہ اکبر. اس مدینے کو چھوڑنا آسان کام نہ تھا. وہ اپنے آپ کو سنی کہلوانے والوں میں تم سے کہنا چاہتا ہوں مرتے مر جانا مشن اعلیٰ حضرت سے روگردانی مت کرنا، مگر میں رضا کا پیغام دینا چاہتا ہوں. آؤ تم نماز سے دور جا رہے ہو، خدا کی قسم اس حسین کو تو دیکھو جس کے سامنے اب علی اکبر کٹ گیا ہو، جس کے سامنے عباس کے بازو پڑے ہو، جس کے سامنے حضرت علی اصغر 6 ماہ کا بیٹا اس کے حلق میں تیر
ہو، ان محمد کی قربانیاں کربلا میں پڑی ہو، حضرت قاسم کا جوانی کا لاش زمین پہ گر چکا ہو، خدا کی قسم ایسے وقت میں میرے حسین نے جب نماز کا وقت آیا تو نماز نہ چھوڑی. او 8 دن کے جمعے میں جانے والے یار، میں تجھ سے کہتا ہوں ابھی بھی وقت نمازوں میں آ جا، سجدوں میں آ جا. آج بھی اللہ تیرے سینے میں قوت عطا کر دے گا. جو اللہ سے ڈر گیا دنیا اس سے ڈرتی ہے، اور جو اللہ سے نہیں ڈرتا وہ سارے زمانے سے ڈرتا رہتا ہے. حالات ایسے لگتے ہیں مجھے اپنے نوجوانوں کے، حقیقتاً اگر انہیں بیچ کے سامنے بیچوں کے سامنے کھڑا کر دیا جائے، ان کے بالوں کی طرح کچھ ہمارے نوجوان کانوں میں جانے کیا کہہ پا رہے ہیں، نماز کے لیے کپڑا نہیں خریدیں گے، کپڑا بھی خریدیں گے تو چین چپ رہی ہے اس کے پیچھے. کبھی کیپ لاتا تو پوما کا کتا چھپرا گئی، کچھ چھپرا گئی، کچھ چھپرا. میرے دوست عزیزان ملت اسلامیہ، تم سدھرو گے کب؟ تم آؤ گے کب؟ عزیزان ملت اسلامیہ آؤ ذرا غور کے ساتھ میں سنتے ہوئے چلو. کتنی آج مسلمان کی بیٹیاں ایسی ہیں جو مرتد ہو گئی، کتنی بیٹی ایسی ہیں جو مرتد ہو گئی. اللہ اکبر. بڑی تکلیف ہوتی ہے جب کسی بہن کی خبر ملتی ہے. میں تم سے کہنا چاہتا ہوں، کہاں جاتی ہو فاطمہ کو چھوڑ کر، کہاں جاتی ہو سیدہ زینب کو چھوڑ کر. اس زینب کی فاطمہ کی اس چادر کا واسطہ، خدا کی قسم جس کے سامنے 72 لاشیں پڑی تھی، اللہ اکبر، جس گلے کو مصطفیٰ نے چھپا، اس گلے کو کٹنے والے حسین زینب کے سامنے ہے، شہربانوں کے سامنے ہے. مگر ایک وقت کی نماز میرے سیدہ زینب کی قضا نہ ہوئی. بہنوں تم بتاؤ تو صحیح. اللہ اکبر. عزیزان ملت اسلامیہ، 30 سال کا مسلمان کا بچہ شرابی، 30 سال کا مسلمان کا بچہ کبھی نماز کے قریب نہیں جاتا. میں تم سے کہتا ہوں خدا کی قسم اپنے دلوں میں عشق مصطفیٰ بھر لو، ان علماء کی بارگاہ میں آ جاؤ. مجھے بتاؤ تو صحیح، افسوس کی بات ہے، ارے تم 30 سال کے ہو گئے، تم 40 سال کے ہو گئے، اتنی عمر میں بھی اگر نماز نہ پڑھ سکو، یہ رونے کی بات ہے، یہ شرمندگی کی بات ہے. سنا تک تمہارے یاد رہی، الحمد تک تمہارے یاد رہی. لوگوں عزیزان ملت اسلامیہ، ان جلسوں سے کیا لے کر جاؤ گے؟ مصطفیٰ کا پیغام لے جاؤ، سیدہ فاطمہ کا پیغام لے جاؤ. اللہ اکبر. عزیزان ملت اسلامیہ، صحابہ کا عشق لے جاؤ. حضرت خبیب کہتے ہیں میری آنکھوں کو نکال دیا گیا، میری پاؤں کی چربیوں کو پگھلا دیا گیا. حضرت قتادہ کہتے میری آنکھ کا گلہ نکل گیا. حضرت ابو طلحہ کہتے میرے ہاتھ کٹ گیا. مگر خدا کی قسم ہم وہ عاشق مصطفیٰ تھے، ہم نے کہہ دیا تھا. عمران حنفی صاحب کی آپ نے 12 تقریر سنی ہوگی، لاکھوں کے مجمع میں عاشق مصطفیٰ ڈرتے نہیں ہے. بڑا بولنے والا تھا، فصیح اللسان بلیغ البیان، مگر نبی کا ایک عاشق مجمع میں بیٹھا ہے، بولنے کی قوت و طاقت نہ رہی بہت میں. کہا تجھے تیرے نبی کا واسطہ. اٹھ گئے خالد بن ولید، کہا تمہیں ڈر نہیں لگتا؟ تو کہا جس نے سینہ مصطفیٰ کے قریب کر لیا ہو وہ دنیا کی کسی طاقت سے نہیں ڈرتا. انہیں جانا انہیں مانا، اب نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت حضرت علامہ ناظم ثانی صاحب اللہ. بہت تو اچھا آپ سے پیغام. کہتا ہوں علماء سے محبت رکھو، علماء سے نفرت نہ کرو. اور میں تو سب سے کہتا ہوں اللہ نے اگر تمہیں کاروبار دیے ہے، خدا کی قسم اس کا شکر ادا کرو. اللہ تیرا شکر ہے تو نے پیسہ دیا. ان لوگوں کو دیکھ لو جو فٹ پاتھ پہ پڑے ہیں، جن کے پاس میں مکان تک نہیں ہے، جن کے پاس میں چپل تک نہیں ہے. اب سردیوں کا موسم آ رہا، کچھ نہیں ہے. رات عزیزان ملت اسلامیہ، 2-3 سال کی بات ہو گئی، مجھے یاد ہے علامہ توصیف سنبلی صاحب اور میں راجستھان سے آ رہے تھے، روہیلا سرائے اسٹیشن دلی اترے. اللہ اکبر. ایک بچے کو دیکھا، شاید دسمبر جنوری کا مہینہ تھا. ایک بچہ، اللہ اکبر، پارلے جی کے پیکٹ جو ہوتا ہے نا، اس کا جو گتا ہوتا ہے، اس کا بچہ اس میں سو رہا تھا، اوپر سے باریک دوپٹہ ڈالا تھا. تیرے بچے 2-2 ہزار کی جیکٹیں پہنے، تیرے بچے آرام سے کھائے پیے. اللہ اکبر. ان غریبوں کو بھی دیکھو تو رکشہ چلا کے اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. اللہ نے تجھے کیا نہ دیا؟ چلنے کے لیے سواریاں دی، کھانے کے لیے سب کچھ دیا. صبح میں چائے پیتا ہے، دودھ کس کی نعمت ہے؟ پراٹھا کھاتا، گھی کس کی نعمت ہے؟ اللہ نے طرح طرح کے تجھے اسباب مہیا کر دیے. مگر میرے دوست، اللہ کا قرآن کہتا ہے اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى. اے انسان، اس وہم و گمان میں مت رہنا کہ تجھے آزاد چھوڑ دیا جائے گا. وعن ابن مسعود عن النبی